بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابغض الناس الى اللہ ثلاثۃ ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیۃ ومطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحرق دمہ رواہ بخاری۔ روایت ہے حضرت ابن عباس سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بارگاہ میں تین شخص ناپسند ترین ہیں۔ اب تین شخص ناپسند ترین ہیں تو وہ تین کون کون ہیں؟ حرم میں بے دینی کرنے والا، کل کیا پڑھایا تھا کہ جو دین میں نیا کام ایجاد کرے وہ کیا ہے؟ مردود ہے، یعنی جو نئی چیزیں ایجاد کرے وہ کیا ہوگا؟ مردود ہوگا۔ اب نئی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ کل پڑھایا تھا بدعت، اور کل یہ بھی پڑھایا تھا کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اگر ہے تو کوئی گناہگار نہیں، بدعت سیئہ اگر ہے تو گناہگار ہوگا۔ تو یہاں پہ یہ تیسری حدیث ہے جو حضرت ابن عباس سے ہے، فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بارگاہ میں تین شخص ایسا ہے جو ناپسند ترین ہیں۔ حرم شریف میں بے دینی کرنے والا۔ اب حرم شریف میں بے دینی کرنے والا، اس کا معنی کیا ہوگا؟ سب سے پہلے عبارت کو دیکھو، عبارت میں کیا ہے کہ ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ ملحد۔ یہاں لفظ ملحد کا ذکر کیا گیا۔ ملحد یہ کیا ہے؟ الحاد کے معنی میں ہے، یعنی میلان اور جھکنا۔ شریعت میں باطل کی طرف جھکنے والے کو ملحد کہتے ہیں۔ بدعقیدہ اور گناہگار دونوں ملحد ہیں، یعنی حدود مکہ مکرمہ میں گناہ کرنے والا یا گناہ پھیلانے والا یا بدعقیدگی اختیار کرنے والا یا رائج کرنے والا، اگرچہ یہ حرکتیں ہر جگہ حرام ہیں، ہر جگہ کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے، مگر حرم شریف میں بہت زیادہ بری چیز ہیں۔ کیونکہ اس مقام کی عظمت کے بھی خلاف ہیں، اور جیسے حرم میں ایک نیکی کا ثواب 1,00,000، یعنی اگر کوئی حرم شریف میں ایک نیکی کیا تو اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ جیسے حرم کے علاوہ جو انسان ایک نیکی کرے گا اور وہی نیکی اگر حرم شریف میں جا کے کیا تو اس کو 1,00,000 نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی ایک گناہ اگر حرم کے علاوہ، حرم شریف کے علاوہ اگر کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، لیکن حرم شریف میں اگر ایک گناہ کیا تو اس کا عذاب 1,00,000 کیا ہے کہ برابر ہے۔ اس لیے حضرت ابن عباس نے مکہ چھوڑ کر طائف میں قیام کیا، یعنی مکہ معظمہ سے وہاں سے تھوڑی دور ہے طائف کا مقام۔ حضرت ابن عباس جو ہے مکہ معظمہ کو چھوڑ دیے اسے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 3 آدمی ایسے ہیں جو ناپسند فرماتا ہے۔ ایک حرم میں بے دینی کرنے والا، بدعقیدگی پھیلانے والا، گناہگار، گناہ کرنے والا، یا پھر جو ہے گناہ کو رائج کرنے والا۔ یہ شخص ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی۔ اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی۔ اب متلاشی کا مطلب کیا ہے
یعنی کہ مسلمان ہو کر مشرکانہ رسوم کو پسند کرے، یعنی جو مشرک جو غیر قوم ہے ان کا جو رسم ہے اس رسم کو اگر کوئی مسلمان پسند کرتا ہے تو اس کو متلاشی کہتے ہیں، یعنی کہ مسلمان ہو کر مشرکانہ رسوم کو پسند کرے اور پھیلائے، جیسے نوحہ یا پھر نوحہ سینہ کوبی یا پھر جو ہے پھال نکالنا۔ آج کل تو عورتوں میں تو اکثر یہ رائج ہو گیا ہے یہ رسم، پھال نکالنا۔ حضرت میرا پھال دیکھیے گا، حضرت میرا پھال نکال کے دیکھیے گا کہ میرے بارے میں کیا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بات آ گئی۔ اس سے پہلے میں نے کہا تھا کہ بابا گیری بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک تو جو حرم شریف میں بے دینی پھیلائے گا، باطل کو پھیلائے گا، بد عقیدہ اور گناہ کرے گا، بد عقیدگی پھیلائے گا، یا پھر بد عقیدگی کو جو ہے رائج دے گا، رائج کرنے والا، یہ کیا ناپسند ہے اللہ کے نزدیک۔ اور دوسرا کون ہے؟ جو غیر کے رسوم کو پسند کرے، غیر کے رسم کو جو ہے وہ نبھائے اور اس کو پسند کرے، جیسے نوحہ سینہ کوبی، پھال نکالنا۔ آج کل مسلمانوں کے اندر دیکھا جاتا ہے، ابھی جو ہے دیوالی آ رہی ہے، اب دیوالی میں دیکھنا کہ بہت سارے باپ ہو کر بچے کو جو ہے کیا لا کے دے گا؟ پٹاخے لا کے دے گا۔ تو یہ رسم کس کا ہے؟ یہ رسم ہے غیر لوگوں کا، لیکن آج ہمارے مسلمان میں بھی یہ رائج ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو غیروں کی رسوم کو کیا نام کہتا ہے پسند کرے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ اور ہمارے جاہل مسلمان جو غیروں کا رسوم ہے، چاہے وہ دیوالی ہو، ہولی ہو، ہولی میں بھی دیکھو مسلمان ہولی کھیلتے ہیں، دیوالی میں دیکھو دیوالی میں دیا جلاتے یا پھر جو ہے پٹاخہ وغیرہ چھوڑتے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ غیروں کے جو ہے رسوم کو پسند کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ اس سے روافظ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ وہ لوگ بھی جو ہے اس طریقے سے رسوم پھیلا دیا ہے، انہوں نے جاہلیت کی رسموں کو عبادت سمجھ کر رکھا۔ تو مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا۔ اور ہمارے جو ہے مسلمان عورتوں میں بھی بہت ساری دیکھی جاتی ہے جو غیروں کے رسوم کو اختیار کرتا۔ سب سے پہلے پھال دیکھ لو، پھال کھولنا، یہ پھال کھولنا جو ہے غیروں کی عورتوں کا طریقہ ہے، جو بابا لوگوں کے پاس جا کر جو ہے اپنی زندگی کے بارے میں، اپنی لائف کے بارے میں پھال کھول کر دیکھتا ہے، جو جس کو علم نجوم کہا جاتا۔ تو یہ چیز پر عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد تیسرا کیا ہے کہ مسلمان کے خون ناحق کا جوئیاں تاکہ اس کی خون ریزی کرے، یعنی کہ کسی مسلمان کو ظلماً قتل کرنا تو بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ قتل کی کوشش بھی اگر کسی نے کیا یہ بھی بدترین جرم ہے۔ اس میں وہ سب لوگ داخل ہیں جو بے قصور قتل کریں یا کرائیں، مشورہ دیں، یا پھر قتل کے بعد قاتل کو ناحق چھڑانے کی کوشش کریں۔ تو یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہ کرے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ تو یاد رکھنا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پاک فرماتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ اللہ کی بارگاہ میں تین شخص ناپسند ترین ہیں: حرم میں بے دینی کرنے والا، فی الحرم و مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیتی و مطلب دم امرئ مسلم بغیر حق لیحریق دمہ، کہ دین اسلام میں یا پھر حرم میں جو ہے بے دینی پھیلانے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی یعنی پسند کرنے والا، مسلمان کے خون کے ناحق کا جوئیاں تاکہ اس کی خون رزی کرے، یعنی کہ مسلمان ناحق مسلمان کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ اگر ہے تو اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
कुल्लु उम्मती यदखुलून अल-जन्नता इल्ला मन अबा कीला मन अबा काल मन अताअनी दखल अल-जन्नता वमन असानी फ़क़द अबा। रवायत है हज़रत अबू हुरैरा से, फरमाते हैं कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि मुनकर के सिवा, याद रखना लफ्ज़ क्या है, मुनकर के सिवा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। यहाँ उम्मत से मुराद, यहाँ पर कहा गया ना कि मुनकर के सिवा मेरी सारी उम्मत, कुल्लु उम्मती का जिक्र आया है। अल्लाह के रसूल क्या फरमाते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्ना, हर उम्मती यदखुलूनल जन्ना, जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा कीला मन अबा, लेकिन कौन नहीं जाएगा, जिन्होंने जो है इनकार किया। मुनकर के सिवा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी, तो उम्मत से मुराद उम्मत इजाबत है, जिन्होंने हुजूर की तबलीग को जो है कबूल करके कलमा पढ़ लिया, वरना हुजूर की उम्मत दावत तो सारी खलकत है। और इनकार से मुराद क्या है, मुनकर का जो लफ्ज़ आया यहाँ पे, तो इनकार से मुराद अमली इनकार है, और उसमें गुनाहगार मुसलमान भी क्या दाखिल हैं। और जन्नत में दाखिले से मुराद जो जन्नत में जाएगा, उम्मत जो जाएंगी, तो दाखिले से मुराद अव्वल दाखिला है, यानी मुत्तकी मोमिन अव्वल दाखिले के मुस्तहिक हैं और फासिक उसके मुस्तहिक नहीं हैं। लिहाजा हदीस बिल्कुल वाज़ह है कि अगर इनकार से इत्क़ादी इनकार मुराद है, तो मतलब ये होगा कि मुसलमान जन्नत का मुस्तहिक है, काफिर नहीं, मगर पहले माना ज़्यादा सही है। तो इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बताई हुई जो शरीयत है और जो बताई हुई बात है उस पर अमल करे। हज़रत अबू हुरैरा की यही हदीस हमको दर्स देती है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा क़ीला मन अबा काला मन अताअनी दखलल जन्नता व मन असानी फ़क़द अबा। रवायत हज़रत अबू हुरैरा से फरमाते हैं, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि मुनकर के सिवा यानी इनकार करने वाले के अलावा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला गुस्ताखी अगर होगा वह जन्नत में नहीं जाएगा, जो गुस्ताखी नहीं होगा अगर वो गुनाहगार है जब भी वह जन्नत में जाएगा। क्यों? इसलिए कि अगर किसी इंसान के अंदर अगर राई के दाना के बराबर अगर क्या है ईमान है तो वो जन्नत में जाएगा। इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पहले गुजर चुकी है कि जिनके अंदर राई के दाना के बराबर भी ईमान है वह जन्नत में जाएगा अपने सज़ा भुगतने के बाद, लेकिन जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर कोई इनकार करने वाला है, अल्लाह के रसूल ये फरमाते हैं कि मुनकर के सिवा यानी इनकार करने के अलावा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो दीन इस्लाम को लेकर आया और दीन इस्लाम की तबलीग की और जिन जिन बातों का जो है अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, अगर किसी ने उसका इनकार कर दिया तो वो जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जा सकता। क्यों? इसलिए कि उसने इनकार कर दिया। और अल्लाह के रसूल ने फरमा दिया है कि मुनकर के सिवा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी। अर्ज़ किया गया कि मुनकर कौन है, तो फरमाया कि जिसने मेरी फरमा बरदारी जो मेरी फरमा बरदारी की बहिश्त में गया और जिसने मेरी नाफरमानी की मुनकर हुआ। अब यहाँ पे जो उसका खुलासा दे दिया गया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इल्ला मन अबा कीला मन अबा काला मन अतानी दखलल जन्ना व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी अताअत की फरमा बरदारी की बहिश्त में गया और जिसने मेरी नाफरमानी की वमा